اے ہمارے رب ہمارے، اچھا یہ نہیں فرمایا شام کے اندر، نہیں فرمایا شامینا، ہمارے شام میں، یعنی حضور نے فرمایا کہ ملک شام ہمارا ہے، یمن کی سرزمین ہماری ہے۔ حضور فرما رہے اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکتیں عطا فرما، ہمارے ملک یمن میں برکتیں عطا فرما، یہ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ نجد یہ ابھی سعودیہ عربیہ کے اندر ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں کے کچھ لوگ تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرما دیں، ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ قال ایضاً، کہ دوسری مرتبہ وہی دعا فرمائی، اللہم، دعا فرمائی۔ حضور کے صحابہ نے جب کہا کہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمایا تو حضور نے پھر یہی فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمنینا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے لوگو کہ میں اس جگہ کے لیے دعا کروں کہ جس جگہ پر زلزلے آئیں گے، جس جگہ پر فتنے اٹھیں گے، کہ فرمایا ہناک الزلزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نجد یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر بہت بڑے بڑے زلزلے ہوں گے۔ زلزلے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ جو ہمارے دین کو ہلا کے رکھ دیں گے، دین اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس جگہ کے لیے تم کہتے ہو دعا کروں؟ اور فرمایا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، حضور فرما رہے ہیں وہاں سے ایک شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، وہاں سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں۔ تو کون پیدا ہوا؟ جنہوں نے فتنے پہنچائے، پھیلائے۔ آپ سمجھ جائیں نا، نجد کو جانتے ہیں نا، یہ مشہور کیوں ہے نجد؟ نجد سے نجدی مشہور ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے نا، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی، یعنی جو حضور کے عیوب ڈھونڈتے ہیں بار بار، جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور ڈھونڈ کیا رہے تو حضور کے عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ امتی تم کس کے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی، اچھا شیطان کہتے ہیں جی شیطان کا علم زیادہ ہے اور حضور کا معاذ اللہ علم کم ہے، اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں کہ جی شیطان کا علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور حضور کا کون سا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں پر پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال تھوڑا ہے کہ آج اگر تم قرآن پڑھتے ہو جسے تم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہو، یہ قرآن دیا کس نے ہے؟ کیا ڈائریکٹ اللہ سے لے کر آئے ہو؟ آج کہتے ہیں نا یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، صرف اللہ ہی دیتا ہے، اسی سے ڈائریکٹ مانگو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ڈائریکٹ جب ہوں گے نا آپ، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نہ ملے، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن جب کسی واسطے اور وسیلے سے جائیں گے نا، جب کسی کا سہارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، جب کسی کا وسیلہ لے کر جائیں گے، تو پھر اللہ تمہیں ملے گا بھی اور پھر تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ تو یہ قرآن کس سے ملا؟ کس کے وسیلے سے ملا؟ کیا اللہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے سکتا تھا؟ ہمیں ڈائریکٹ اللہ ہدایت پر نہیں چلا سکتا تھا؟ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے پیارے نبیوں کا انتخاب کیا۔
لوگ کہتے ہیں جی بخاری کی روایت پیش کرو، تو بخاری چیز کس کا نام ہے کہ یہ کس کی، یعنی اس میں فرامین کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں۔ ساری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بخاری کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ سمجھ، قرآن اور حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، خدا کی قسم سب جانتے ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ تو قرآن بھی تو حضور ہی نے دیا ہے نا، احادیث بھی حضور ہی نے دی ہیں، تو پھر آج اگر مولوی بات کرے تو حضور کے علم کے خلاف بھونکے، ایمان والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم حضور نے دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ تقریباً 12 صدیاں بعد شیطان کا وہاں سینگ پیدا ہوا۔ اگر کوئی اور وہاں سے اٹھائے تو کوئی بتائے، اگر ہے کسی کے علم میں، جس نے فتنہ پھیلایا۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آج لوگ اچھا ایک دلیل اور بھی کہتے ہیں جی اگر کسی نے کہیں پر مزار بنا دیا، لوگ کہتے ہیں وہاں جاؤ دیکھو سعودیہ میں جنت البقیع میں کسی کا مزار ہے۔ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں نا، وہاں پر سب کے مزارات تھے۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بہترین مزار بنا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنا ہوا تھا۔ ازواج مطہرات کے مزار بنے ہوئے تھے، حضور کے صحابہ کے مزارات بنے ہوئے تھے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل اگر تاریخ پڑھیں، اور خود محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی اپنی کتاب ہے، میرے پاس یہاں پر موجود ہے، اگر کسی کو دیکھنی ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، عربی کے اندر بھی اور ترجمہ بھی اس کا اردو کے اندر بھی موجود ہے۔ کتاب التوحید نام ہے اس کا۔ اس کے اندر یہ خود لکھتے ہیں کہ وہ سارے مزارات میں نے توڑوائے اور کہا کہ یہ سب سے بڑا شرک اور بدعت ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی مشہور ہے۔ تو وہ نجدی کیوں کہلاتا ہے؟ کہ وہ نجد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا نا، اس کے بعد اس نے ایک ایسا عقیدہ پیش کیا مسلمانوں کے اندر کہ جس کے اندر اس نے طرح کی کہ حضور کے علم غیب پر بھی اعتراض، مزارات پر بھی اعتراض، اللہ کے ولیوں پر اعتراض، اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات جو آج اہل سنت پر کیے جاتے ہیں، وہ سارے اعتراضات کی بنیاد وہ شخص ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں وہاں اس علاقے کے لیے دعا کروں کہ جہاں سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، جہاں سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، جہاں سے فتنے اٹھیں گے، جہاں سے زلزلے اٹھیں گے جو دین اسلام کو ہلا کے رکھ دیں گے، دین اسلام کو جو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے، وہ فتنے، وہ زلزلے، وہ شیطان کے سینگ حضور نے فرمائے نجد سے اٹھیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 1400 سال پہلے حضور خبریں دے کر گئے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں، باقی اس کے علاوہ بھی اور اس چیز کی نشانیاں بخاری شریف ہی کی روایت کے اندر موجود ہیں۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا تو یہ روایات بھی میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو اگر ذہن میں رکھیں نا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ علم غیب پر ایمان رکھنے والے ہی حقیقت میں اہل سنت ہیں، اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہی تو 200 سال پہلے، 150 200 سال پہلے بھی مسلمانوں نے مزارات بنائے تھے۔ تو مزار بنانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ کے پیاروں کے قبروں پر مزارات بنے ہوئے تھے، تو جنہوں نے توڑے وہ بھی سب جانتے ہیں، انہی کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ ہم سے دلیل مانگے نا، یا آپ سے دلیل مانگے، دلیل دے کہ وہاں مزارات بنا ہوا ہے، آپ کہیں کہ اگر دلیل یہی ہے
تو آؤ آپ ہی کی کتاب سے دکھاتے ہیں کہ مزارات وہاں بنے ہوئے تھے اور وہ توڑے آپ نے ہیں. ان مزارات کو شہید کرنے والے آپ ہیں, ان کے خلاف باتیں کرنے والے آپ ہیں. تو اگر یہی دلیل ہے کہ وہاں اگر مزارات ثابت ہیں تو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ بلکہ ابھی کچھ وقت ہے نماز کے اندر, تو ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں گا, بہت ہی بہترین روایت ہے, کیونکہ یہ جو ماشاءاللہ یہ خوبصورت چہرے آج جمع ہیں یہاں پر, یہ ویسے وقتاً فوقتاً نہیں ہوتے ہیں. یہ آج ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ